بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. اس سے بلند صلوات. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157. پروردگار عالم نبی سے جڑے ہوئے، نبی سے وابستہ لوگوں کی مختلف کیفیات کو بیان کر رہا ہے. والذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، جنہوں نے نبی کی نصرت کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی اتباع. جی دعا کریں آج میں مجلس سے اتنا پڑھ لوں. میں فکس 10:30 بجے پہنچ گیا تھا، تو میرے دوست دراصل میں ہمارے دوست ذرا زیادہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. میں اپنی جان پہ کھیل کے 10:30 بجے پہنچا ہوں اور اب پورا آدھا گھنٹہ کم پڑھوں گا مجلس. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. نہیں، آپ کے وقت کا مجھے اندازہ ہے نا، تو آپ کی توجہات اور آپ کی محبت اور آپ کا شوق جو یہ معارف قرآن اور اہل بیت سننے کے لیے جمع ہے، یہ جو شوق ہے، یہ جو ذوق ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اس ذوق اور شوق آپ کی اس توجہ سے انشاءاللہ مولا میری مدد کریں گے. اس نور کی اتباع کرنی ہے جس نور کو اللہ نے نبی کے ساتھ نازل کیا ہے.
یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ سب علی کے دروازے پر آ جائیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ایمان نبی پر ہو، تعظیم نبی کی ہو، نصرت نبی کی ہو، اور اتباع حضور کی ہو کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ خود آیت کا یہ حصہ خلافت بلا فصل علی کا دلیل واتبعوا نور الذی، اور پھر وہ اتباع کریں کس نور کی؟ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ مولا علی کے قرآن میں جو نام ہیں ان میں سے ایک مولا علی کا نام، مولا علی کے ناموں میں ایک نام صالح المؤمنین ہے۔ مولا کے القاب جو اللہ نے نازل کیے ہیں، مولا علی کو جن ناموں سے اللہ نے یاد کیا ہے، جن ناموں سے نبی نے یاد کیا ہے، ہمارے خمسے عنوان یہ ہے۔ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے صالح المؤمنین، جو تصدیق کرتا ہے مومنین۔ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے یہ طے کرنے والا علی۔ جی میرے کہہ دینے سے کوئی مومن نہیں ہوگا، میرے کہہ دینے سے، ہمارے کہہ دینے سے ہم مومن نہیں ہوں گے، علی طے کریں گے کہ کون مومن۔ علی مولا جس کو لکھ دیں گے کہ یہ مومن ہے، علی کی وجہ سے طے ہوگا کہ کون مومن ہے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا چہرہ علی کے ذکر سے پہچانتے تھے، اگر ذکر علی سے چہرہ کھل جاتا تھا تو نبی نے فرمایا تھا مان لو یہ مومن ہے، اور اگر چہرے پہ اداسی آ جاتی تھی تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ قرآن سورہ مبارکہ یہ صالح المؤمنین مولا علی کا رقم قرآن میں ہے، سورہ مبارکہ تحریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انتظار علیہ، اے نبی کی دو زوجاؤں اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی۔ میرا موضوع نبی کی زوجاؤں میں سے ان زوجاؤں پر بات کرنا نہیں ہے جو نبی پہ چڑھائی کر رہی تھی، میرا موضوع نہیں ہے، قرآن ہے، آپ جا کے خود تفسیر پڑھ لیجیے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ جی انتظار علیہ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی پہ روک ڈالنے کی کوشش کی، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، تو جان لو میرا نبی اکیلا نہیں ہے، جان لو میرا نبی اکیلا نہیں ہے، میرے نبی کا مولا اللہ ہے۔ یعنی یہاں مولا بے معنی مددگار، مولا کے یہاں معنی بنے گے ناصر، مددگار، جس کا مددگار اللہ، پھر اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیل، اور میرے نبی کا مددگار جبرائیل ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی تصدیق کرنے والا، جو یہ طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں۔ صالح المؤمنین، میرے مولا نبی، میرے نبی کا مولا ہے، میرے نبی کا مددگار ہے، ناصر ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور اکیلا نہیں ہے میرا نبی، اللہ بھی مددگار، جی جبرائیل بھی مددگار، صالح المؤمنین بھی مددگار، اور سارے ملائکہ مددگار۔ اب یہ اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہوتا نا تو شاید کچھ لوگوں کی آواز آ جاتی جب اللہ کی مدد آ گئی تو کسی اور کی مدد کی ضرورت کیا ہے۔ کوئی پوچھے نا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے تو کسی اور کی مدد کی ضرورت کیا ہے۔ اگر کسی اور کی مدد اللہ کی مدد کے مقابل میں ہو تو وہ مدد باطل ہے، اور اگر اللہ کی مدد کی تشریح میں مدد ہو تو وہ مدد عین توحید ہے۔ یعنی اگر ہم یا علی مدد اللہ کی مدد کے مقابلے میں بول رہے ہیں تو یہ کفر، یہ شرک، اور اگر ہم یا علی مدد اللہ کی مدد کی تشریح میں کہہ رہے ہیں تو عین توحید۔ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کون مولا علی سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کی مدد کی تشریح میں
کون مولا علی سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کی مدد کے مقابلے میں، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ تو نیت طے کرے گی نا، یہ مسئلہ تو نیت کا ہے نا۔ یعنی جب میں یا علی مدد کہہ رہا ہوں تو کسی اور کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ مجھے مشرک یا کافر کہے؟ میں بول رہا ہوں تو نیت بھی تو میں بتاؤں گا نا۔ میں جب مولا علی سے مدد مانگ رہا ہوں تو اس وجہ سے اس نیت کے ساتھ اگر مدد مانگ رہا ہوں کہ علی کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے، تو عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ اسی آیت کو لے لیجئے، اللہ نے اپنے نبی کے مددگاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے اپنا نام لیا ہے، ان اللہ ہوا مولا و جبرائیل و صالح المومنین۔ واو واو واو، کیوں صرف اللہ ہونا چاہیے؟ یہی تو بتانا مطلب ہے، جو اللہ کے طول میں ہو تو در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، ہم مولا علی سے مدد اللہ کے عرض میں نہیں مانگتے، اللہ کے طول میں مانگتے۔ تھوڑی گردن لاؤ، فلسفے کس طرح ہے؟ فلسفے میں برابر برابر رکھنے کو عرض کہا جاتا ہے، اوپر نیچے رکھنے کو طول کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے بعد علی کی مدد مانگتے، یہ عین توحید ہے۔ جی کوئی جا کر بتائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور مدد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس سے مدد مانگنے کے لیے بھی تو کسی کی مدد چاہیے۔ صلوات پڑھے تو محمد وعلیہ ورنہ صرف اللہ کی مدد کی بات ہو قرآن میں۔ اب میرا مضمون اس وقت یا علی مدد ثابت کرنا یا واضح کرنا یا مضبوط بنانا یا عقیدے کو اور پکا بنانا، اس وقت اس موضوع کے اوپر میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن دل کر رہا ہے تھوڑی دیر اور رکوں اس میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جائے گا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنایا جائے گا۔ آدھی آیت پڑھ کے، قرآن کی آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والے تو نماز کے ہی مخالف ہو جائیں گے۔ کوئی قرآن مجید کی ایک آیت سے نماز مجھے ثابت کرے، بہت ساری آیتوں کو ملا کر پھر نماز سمجھ میں آئے گی کہ پہلے قیام ہے، پھر پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے قرآن کی ترتیب کی آیات کی ترتیب کے مطابق نماز کو ترتیب دیا نا، تو سجدے کا ذکر پہلے ہے، یہ رکوع کا ذکر بعد میں، قیام کا ذکر سب سے آخر میں ہے۔ تو پھر اس ترتیب کے مطابق نماز پڑھ کے کوئی دکھائے، اس کی نماز ہی باطل ہے۔ آواز آئے گی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ہر بات قرآن سے تلاش کرنے والوں، تمہیں قرآن سے یہ نماز بھی نہیں ملے گی جو تم پڑھتے ہو۔ ہر بات کے ہمیں زکوٰۃ قرآن سے دکھاؤ، ہمیں حج قرآن سے دکھاؤ۔ حج، زکوٰۃ، نماز قرآن میں ہے، مگر اس کو سمجھنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ جیسے بتائیں گے ایسے کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب ایک آیت تو کہہ رہی ہے الیس اللہ کاف عبدہ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے کہ اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ وہی اللہ جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ تیرے لیے میرے بندے کافی نہیں ہے، اسی قرآن میں تو یہ آیت ہے کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری گواہی کے لیے، میری رسالت پر گواہی کے لیے، اے میرے حبیب کہہ دو ان کافروں سے، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب لفظ کافی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، لفظ کافی کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہ کافی ہے اللہ کے ساتھ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ قرآن مجید ہے بھائی،
سارا قرآن پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا، مکمل قرآن پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا۔ ہم تو اللہ سے، ہم تو علی سے مدد مانگے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا جی، اور رسول اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے علی مانگو۔ قل اے میرے حبیب مجھ سے دو دعائیں مانگا کرو۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے دو دعاؤں کی تعلیم دی ہے، یہ مانگو مجھ سے۔ ایک تو مجھ سے مانگو قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب کہو مجھ سے، یہ دعا مانگو مجھ سے، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک یہ مانگا کرو مجھ سے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، واجعل لی، اور قرار دے میرے لیے من لدنک، اپنی طرف سے نصیرا، مضبوط مددگار۔ یعنی اللہ کا رسول تو اللہ سے مضبوط مددگار مانگے اور اللہ کے کہنے پر ہی مانگے۔ میرے مولا علی سے جب کسی نے پوچھا مولا اللہ نے آپ کو قرآن میں کس نام سے یاد کیا جو نام آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ فرمایا نصیر، میں بہترین مدد کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ تو قرآن مجید میں آوازیں دے کوئی ہے جو میری مدد کرے، من انصاری اللہ، یہ آیت ہے، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر؟ جی لہذا قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عقیدہ توحید کا کیا عنوان ہے۔ جی اللہ کو مانو اور اللہ کی نہ مانو، یہ کوئی توحید نہیں ہے۔ جس انداز سے وہ چاہتا ہے، اگر کوئی بھی اچھا کہنے لگے صاحب غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کیسے کہتے ہیں؟ غیر اللہ کیسے کہتے ہیں؟ جی اللہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے بدن میں نہیں ہے؟ اللہ کہاں نہیں ہے؟ دنیا میں کائنات میں کوئی سوئی کی نوک کے برابر جگہ نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اللہ تو محیط ہے نا۔ عقیدہ توحید ہم نے ابتدائی طور پہ ہی مدرسوں میں، دینیات سینٹرز میں، ہم نے بچپن میں سب نہیں پڑھا ہے نا۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اچھا اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پھر ہر ایک کو ہم اللہ مان لیں۔ جی غیر اللہ اور ہے اور اللہ ہونا اور ہے۔ ہم مولا علی کو اللہ بھی نہیں مانتے، غیر اللہ بھی نہیں مانتے۔ اللہ کرے میری بات جائے، ہم مولا علی کو اللہ بھی نہیں مانتے، جو مولا علی کو اللہ مانتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ یہ مجمع موحدوں کا ہے، مشرکوں کا نہیں ہے۔ ہم مولا علی کو اللہ بھی نہیں مانتے، ہم مولا علی کو غیر اللہ بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیسے سمجھیں گے اس بات کو میرے بچے جوان؟ ہم مولا علی کو ولی اللہ مانتے ہیں، ہم مولا علی کو حجت اللہ مانتے ہیں، ہم مولا علی کو عین اللہ مانتے ہیں، ہم مولا علی کو ید اللہ مانتے ہیں، ہم مولا علی کو جنب اللہ مانتے ہیں، ہم مولا علی کو حجت اللہ مانتے ہیں۔ علی کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ اللہ کا نام نہ جڑ جائے۔ صلوات پڑھنے محمد و بڑی نعمت آپ کے توجہات کے مغرور بھائی ذوبوا فی علی کما ہوا ذات فی اللہ، علی میں ایسے تم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں ہو۔ جو اللہ میں کم ہو جائے جی اچھا 40 دن تک اگر اللہ کی خاطر زندگی گزاری جائے تو سنی شیعہ نے حدیث سنن کے اندر حدیث لکھی ہے کہ اگر 40 دن تک من اخلص للہ 40 یوما یا من اخلص للہ 40 لیلہ
من اخلص للہ 40 صباحا، یہ الفاظ آئے حدیث کے اندر. جس نے 40 دن اللہ کی خاطر گزارے، جس نے 40 راتیں اللہ کی خاطر گزاری، جس کی 40 صبح اللہ کی خاطر گزری، یہ الفاظ ہے حدیث کے اندر. جس نے صرف 40 دن، بھائی 40 دن میں اور آپ کو دعوت ہے، جس نے 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزاری، اللہ کہتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کی زبان میری زبان، اس کی آنکھ میری آنکھ. جو 40 دن اللہ کی خاطر گزارے تو وہ تو اللہ کا ولی بن جائے. اور جس نے اللہ کی خاطر دن گزارنے کا سلیقہ بتایا وہ علی، جس کا کوئی دن بھی اللہ کی خاطر اللہ کے بغیر نہ گزرا ہو، اس نے اللہ کی خاطر تو اس نے جو آیا اللہ کے گھر میں ہو، جو گیا اللہ کے گھر سے ہو، اس کی درمیانی زندگی بغیر اللہ کی کیسے ہوگی؟ مولا علی اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ. کیا اللہ کے وجود پر میرے نبی سے زیادہ بڑی کوئی دلیل ہے؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے. کیا اللہ کے وجود پر میرے نبی سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ بینہ دلیل. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جو اس کے پیچھے آیا ہے وہ اس پر دلیل ہے. بھائی سلوات پڑھے محمد وہاں، جو اس کے پیچھے آیا ہے، جو نبی کے پیچھے آنے والا. اسی بات کو اللہ نے ایک اور جگہ یوں سمجھایا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. وہ سورج کون سا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ چاند کون سا ہے جو سورج کے پیچھے چلتا ہے؟ اس سورج کو محمد کہتے ہیں، اس چاند باری کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بدل صلوات. باہر کے مومنین بھی صلوات یا نعرے کی کوئی آواز آنی چاہیے. بالکل شہر میں سے کوئی دوست اظہار کرے محبت کا. ہاں یہ ماشاءاللہ بات روشن ہے. سارا مسئلہ میرے عزیزو نیت کا ہے. نیت البتہ دلائل ہو ہمارے پاس، دلیل روشن ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو. میرے جو تصور ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. میرا جو عقیدہ ہے بتاؤ کہ یہاں وادی، یہ وادی توحید کی وادی ہے، یہاں قدم رکھوں گا، یہاں جاؤں گا تو یہ مسئلہ ہے، یہاں آؤں گا تو یہ مسئلہ ہے. تو ہمارا تصور روشن ہونا چاہیے. مگر پکارنے کے حوالے سے نیت کا مسئلہ ہے کہ پکارنے والے کی نیت کیا ہے. والدین کے آگے شانے جھکانے کا حکم ہے یا نہیں؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے شانوں کو والدین کے آگے ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے. کوئی ذرا مجھے پریکٹس کر کے دکھائے، شانے جھکائے اور سر نہ جھکے. کوئی کر کے دکھائے مجھے کہ وہ شانے جھکائے، کمر جھکائے، یعنی شانے جھکائے، کمر جھکائے، جھک کر کھڑا ہو اور اس کا سر نہ جھکے. پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا منظر بنے گا. یعنی کیسے ممکن ہے کہ کوئی شانے جھکائے اور سر نہ جھکے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سر جھکانے کا حکم ہے نا والدین کے آگے، تو سر تو اللہ کے آگے جھکانے کا حکم ہے.
قرآن کہہ رہا ہے والدین کے آگے سر جھکاؤ، تو اللہ کے آگے سر جھکتا ہوا، والدین کے آگے سر جھکتا ہوا کون سی چیز ہے جو دونوں کو مسلمان رکھے گی؟ نیت۔ نیت ہے جو طے کرے گی کہ یہ کس وجہ سے جھک رہا ہے، یہ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے جھک رہا ہے یا تعظیم کے لیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر تعظیم ہر اس وجود کی ہے جسے اللہ کا پتہ بتایا۔ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی کا، یہ آدھے ایک گھنٹے کا مضمون ہے جو ایک جملے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم ہر اس وجود کی ہے جو اللہ کا پتہ بتاتا۔ عجیب مسلمان ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو مان لے گا، علی کو نہیں مانے گا۔ عجیب مسلمان ہے، قربانی کے دمبے کو مان لے گا، مگر علی مولا ولی مطلق کو نہیں مانے گا۔ اس کی تعظیم کیوں ہے بھائی؟ وہ کوئی معاذ اللہ شرک ہو رہا ہے۔ بات روشن ہے۔ قرآن مجید میں مولا علی میں اپنے مضمون، یہ ساری باتیاں گھنٹوں رکنے کی ہیں جی۔ قرآن مجید میں مولا علی کا ایک نام صالح المؤمنین، مومنین کی تصدیق کرنے والا۔ علی مولا طے کریں کہ کون مومن ہے۔ کتنا اہم کام علی کے پاس ہے، اور بعض لوگوں کو علی کا نام سن کے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ مجلس، یہ محفل، یہ مضمون اسی لیے بیان ہو رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، علی کے بغیر گزارا نہیں۔ اس دنیا میں ایمان کی ضرورت علی، اور اس آخرت میں جنت کے لیے لازم علی۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتا الا من کتب لہ علی الجواز، مگر یہ کہ جس کے لیے علی لکھ کر دے دیں گے کہ یہ جنت میں جا سکتا۔ علی مولا کی تحریر کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھنے محمد توجہ ہے نا۔ کل تک کی ہماری گفتگو مولا علی کے جو نبی مکرم نے القاب، مولا علی کے نام جو نبی مکرم نے اپنے زبانی مبارک پر جاری فرمائے، ان میں سے ایک خلیفۃ اللہ، ان میں سے ایک خلیفتی، علی خلیفتی فیکم من بعدی وفی حیاتی۔ نہ ملے یہ لفظ اگر حدیث کے اندر تو میں ذمہ دار ہوں۔ نبی نے فرمایا علی تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے، میرے بعد اور میری زندگی میں۔ جسے اپنا خلیفہ نبی اپنی زندگی میں بنا کر گئے ہو، اسے تم چوتھے نمبر پہ مانتے ہو۔ وہ جو کر لیا یہ کیسے؟ نبی نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میری زندگی میں علی تمہارا خلیفہ، میری زندگی میں علی میرا خلیفہ ہے، میری زندگی میں علی میرا خلیفہ ہے۔ اور ایسے ایک لفظ جو آج کا مضمون، یعنی دل کر رہا ہے کہ یہ اس میں وارد ہو جاؤں، اس بحث میں آ جاؤں جی، وہ ہے میرے مولا نبی نے مولا علی کو امام کہہ کر یاد کیا ہے۔ علی امام امتی، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں، آپ کو حق ہے کہ آپ خاص طور پہ، آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، آج تھوڑا سا انٹرنیٹ کمزور چل رہا ہے، لیکن آپ سن لیجئے مجھ سے، اور اس کے بعد پھر آپ گوگل پہ سے سرچ کر لیجئے گا تو آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا نبی فرماتے ہیں علی امام امتی، علی میری امت کا امام ہے۔ فرمایا علی امام الہدا، علی ہدایت کا امام ہے۔ علی امام المسلمین، علی مسلمانوں کا امام ہے۔ علی امام الحق،
علی حق کا امام. تھک رہے ہیں آپ؟ اچھا جہاں میں دیکھوں گا نا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، پورے آدھا گھنٹہ لیٹ بیٹھا ہوں آپ کے پاس. بات آگے جائے تھوڑی سی. لفظ امام نبی مکرم نے مولا علی کے لیے، میں نے ایک مجلس میں، شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خلیفہ اور امام یہ دو علیحدہ مفاہیم نہیں ہیں. یعنی جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے. یعنی ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں. امامت اور خلافت ایک ہی چیز، ایک ہی مفہوم، ایک ہی پیغام ہے. ہماری نسبت امام ہے اور اللہ کی نسبت خلیفہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے علی خلیفہ ہیں، اور امت کے، مومنین کے، متقین کے علی امام المتقین. یہ بھی نبی نے فرمایا، علی متقین کا امام. تو متقین کے نسبت علی امام ہے، اللہ کے نسبت علی خلیفہ ہے. رسول اللہ کے نسبت ادھر سے دیکھیں گے تو علی خلیفہ ہے، ادھر سے دیکھیں گے تو علی امام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی مفہوم ہے. یہ امام کون بنے گا، امام کون ہوگا، امام کسے مانا جائے گا، یہ کون طے کرے گا؟ میرے بچوں جوانوں، آپ کے لیے شاید کسی بچے کے لیے نئی بات ہو، یعنی ایک زاویے سے نہیں ہو. ہم امت مصطفیٰ ہیں اور ملت ابراہیم. ہم مسلمان امت مصطفیٰ ہیں اور ملت ابراہیم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ملت ابیکم ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تم ملت ابراہیم ہو، اس ابراہیم کی ملت ہو جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. قرآن ہے بھائی، قرآن ہے. صلوات پڑھنا محمد. یہ حضرت ابراہیم نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے بابا ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت ہو. اسی نے ہوا، انہوں نے ہی سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. یہ بھی قرآن ہے. اور جو نہیں چاہتا، جو نہیں مانتا، جو پسند نہیں کرتا، جو مڑتا ہے ابراہیم کی ملت ہونے سے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. یہ نہیں ہے الا صفح نفسہ، اپنے اوپر زیادتیاں، اپنے ساتھ ناسمجھیاں ہیں، جو خود کو ملت ابراہیم نہیں مانتا. تو قرآن نے ہمیں ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم نے ہمارا نام مسلمین رکھا، تو ہم امت مصطفیٰ ملت ابراہیم. ٹھیک ہو گیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا قانون مرتب کیا ہے خلافت کے لیے اور امامت کے لیے؟ جب تمام خاندوادہ بنی ہاشم حضرت ابراہیم کے دین پر، دین حنیف پر نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہ دین حنیف پر، دین ابراہیم پر عمل کرتے رہے. یہ حج سارے مسلمان جو انجام دے رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی یاد نہیں ہے تو کس کی ہے؟ ویسے بھی میں ایک بات کہیں کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے حیدرآباد میں بھی کہی ہو، اور یقیناً کہی ہوگی، کہ دو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جن کی وجہ سے امن و امان بھی ہوتا ہے، جن کی وجہ سے فساد بھی ہوتا ہے، اور وہ ہیں صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگ.
پیسے والے لوگ اور صحت مند لوگ، ثروت مند اور صحت مند. یہ ثروت مند اور صحت مند معاشرے کے خدمت گزار بھی ہیں اور معاشرے کے مفسد بھی یہی ہیں. معاشرے میں بھلائیاں بھی انہی کی وجہ سے ہیں اور معاشرے میں برائیاں بھی انہی کی وجہ سے. یہ بیچارہ ٹھیلا لگانے والا، یہ بیچارہ جوتیاں بنانے والا، جی یہ جس پر خمس زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پہ حج کیا واجب ہوگا؟ تو اللہ نے پیسے والوں کو اور صحت والوں کو حج پہ بلایا. حج واجب ہی پیسے والوں پر ہے، حج واجب ہی صحت والوں پر ہے. جو بیمار ہے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہاتھ پیروں میں رشا ہے، اس پر حج ہی نہیں ہے چاہے کتنا ہی پیسہ ہو. پیسہ بہت ہے، صحت نہیں ہے، نہیں جائے گا، واجب ہی نہیں ہے. صحت بہت اچھی ہے، پیسہ نہیں ہے، نہیں جائے گا. صحت بہت اچھی ہے بھائی، ان سے زیادہ تو کسی کا قد ہمارے قبیلے میں ہے ہی نہیں. یہ تو ایک انگلی سے جو ہے وہ 20 کلو کی بالٹی اٹھا لیتے ہیں، اتنی اچھی صحت ہے ان کی، مگر پیسہ نہیں ہے تو اللہ انہیں نہیں بلا رہا، ان پر حج واجب ہی نہیں. دونوں چیزیں ہوں گی تو حج واجب ہے، اور دونوں چیزیں جہاں ہو جائیں اور پھر وہ حج پہ چلا جائے تو یہ جو حج پہ جا کر لوٹتا ہے نا، تو پھر اس کو وہاں جو کم سے کم 10 دن کا تو حج ہے نا، کم سے کم بہت ضروری احکامات بھی انجام دیں گے تو 10 دن سے کم میں نہیں ہوں گے پورے. تو یہ 10 دنوں میں اس کی ساری زندگی کے لیے ایک جھٹکا، ایک تذکر، ایک ہوشیاری، ایک توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک وزیر تھے میرے ساتھ، وزیر مملکت تھے میرے ساتھ، 8-10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. مزدلفہ میں کنکریاں بیننے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، سب لگے ہوئے تھے رمی جماعت کے لیے. 3 ستونوں کو، 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے، رمی جماعت کے لیے، کنکر بیننے کے لیے ہم اس میں مزدلفہ میں جمع تھے. تو اچانک میں بھی ڈھونڈ رہا تھا اپنے لیے، تو وہ صاحب بھی، وہ بزرگ بھی مجھے نظر آیا، شخصیت. تو میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے جا کے ان سے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ یقین جانیے انہوں نے مجھے دیکھا، پسینوں میں شرابور تھے، وہ تھیلی انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی تھی کنکریوں کو جمع کرنے کے لیے، سب کے پاس تھی. مجھے دیکھ کر کہنے لگے اللہ ذلیل کر رہا ہے. ہاں، اللہ ناک رگڑ رہا ہے. میں نے کہا جی پھر اعتراض ہے یا اللہ کا شکر ہے؟ کہ نہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہاں آنا ضروری ہے. جو 15 گاڑیوں میں تو گھر سے نکلتے ہیں، یہاں وہ کنکر بھی خود بھی ہیں، یہاں کسی نوکر سے مدد بھی نہیں لینی، خود بیننے، کسی سے بھی نہیں کہا جا سکے گا. ہاں وہ کہہ پائے گا جو وہاں پہنچ کر بیمار ہو گیا ہو، اس کے لیے وہ نیابت دینے والی بات آتی ہے نا. کیوں کر ہی نہیں پا رہا، جا ہی نہیں پا رہا، خیمے میں گر پڑا ہے، کچھ ہو گیا اس کو، وہاں جا کر کچھ ہو گیا ہے، تو وہ کچھ دیر کے لیے کسی کو نائب دے لے گا. لیکن اگر صحت مند ہے تو جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی اور لے کر آئے، خود جا کر اسے کنکریاں بیننی ہے. یہاں تو نوکروں سے بھی نہیں اٹھوائی جا سکتی. حج کے موقع پہ نوکروں سے کام نہیں کروایا جائے گا. جب حج کے موقع پہ نہیں کروایا جائے گا تو یہ مجلسوں میں نوکروں سے کام کیوں کرواتے ہو؟ یہ نواب صاحب کرسی ڈالے بیٹھے، یہ نواب صاحب کرسی ڈالے بیٹھے اور فرش بھی نوکر بچھا رہے ہیں، نیاز بھی نوکر بتا رہے ہیں، نیاز بھی نوکر کھلوا رہے ہیں. یہ مہمانوں کی طرح آئیں گے اور ان کے آنے پہ بھی دھکے دیے جائیں گے لوگوں کو، اور یہ جب جائیں گے تو بادشاہوں کی طرح جائیں گے. نوکر تو بڑا سیاح ہے، آپ سے تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش. نہیں، کمال تو یہی ہے نا کہ پیسہ ہو، نوکر چاکر ہو، سب کچھ ہو، مگر حسین کی بارگاہ میں عاجزی ہو. نہیں بھائی، فرش میں خود بچھاؤں گا، نیاز میں خود کھلاؤں گا. وہ جو نیاز پک رہی ہے اس کے نیچے، چولہے کے نیچے آگ روشن میں کروں گا. اس دیگ میں گھوٹا، اس دیگ میں چمچہ، اس دیگ میں چلانے کے لیے خود کھڑا ہوگا، میں چمچے چلانے کے لیے خود میں کام کروں گا. عزیزان گرامی، بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے یہ اس وقت. میں کشمیر سے لے کے کراچی تک، پیواڑ سے لے کر کراچی تک، لداخ سے لے کے کراچی تک کے حالات کو جانتا ہوں.
جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حلقے سے نکل کر باہر کھڑے ہو رہے ہیں. جیسے جیسے جس سال فصل بڑی اچھی اترتی ہے نا اس سال ان کے یہاں تکبر بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس سال کو شکر بڑھنا چاہیے. اس سال تو مولا کی بارگاہ میں عاجزی اور بڑھنی چاہیے. جس سال پیسہ زیادہ گیا اس سال ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ خدا کے واسطے جیسے ہمارے ہاں بڑے کرتے آئے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے، خود کھڑے ہو، خود اپنے جیسے کرتے تھے ایسے ہی کریں. اور اگر کوئی نوکر چاپلوسوں نے بھی مروایا ہے، خوش آمدی ہونے، خوش آمدی ہونے. یہ جو نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، یہ جو حوالی ہوتے ہیں، حوالی نہیں، ہاں وہ بھی صحیح ہے، حوالی بھی ٹھیک ہے. یہ چڑھاتے ہیں آپ کیوں، میں ہوں نا، میں کروں گا نا، اور ہم اس کے دھوکے میں آ کے اسے دے دیتے ہیں. ارے بھائی وہ ہے، وہ جانے اور حسین جانے، مگر میری عاجزی کہاں ہے، میری فقرائی کہاں ہے، میری مولا کی بارگاہ میں اپنی حاضری کہاں ہے. یہ مجلس، یہ انداز، یہ طریقہ ائمہ اہل بیت نے ہمیں دیا تھا تاکہ ہم اپنی ذات کی نفی کریں. بچوں کی، بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں میں تو ویسے ہی حالات ہمارے خراب ہیں، مولا کی نیاز میں بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، خود پسندی ہوگی. یہ کپڑے کلف خراب نہ ہو جائے اور استری بگڑ نہ جائے. اس بارگاہ میں تو جتنا ہم عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اتنا پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو روک رہا ہوں نا آپ کو کہ نہیں میں کر لوں گا، آپ کا ہاتھ لگا رہے ہیں میں کر لوں، اسے کہو بھائی تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتا میرا حسین کے ساتھ رشتہ کیا، تم میرے تعلقات خراب کر رہے ہو، تم میرے مولا سے میرے تعلقات خراب کر رہے ہو. مولا سے تو میرے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوں گے جب مولا کی بارگاہ میں میں اپنی عاجزی کرتا ہوں. صلوات پڑھ لیں دعاؤں کی قبولیت. تھکیں گے نہیں ابھی لوگ بڑی بات. تو حضرت ابراہیم نے طے کرنا ہے کہ امامت کی شرائط کیا ہے. حضرت ابراہیم نے طے کرنا ہے کہ امامت کی شرائط کیا ہے. اور حضرت ابراہیم نے طے کیا کہ امامت کی شرائط کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر وَإِذَا ابْتَلَىٰ، دیکھیں 4 شرائط، میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 4 شرائط ہیں امامت کے لیے. آپ نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، جائیں گے. امامت کے 4 شرائط ہیں جو حضرت ابراہیم نے طے کیے ہیں. سب سے پہلی شرط وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سب سے پہلی شرط امامت کی پہلی شرط، اللہ امام، اللہ خلیفہ اسے نہیں بنائے گا جو آزمائش نہ دے، جو امتحان نہ دے. پہلی شرط ہے امتحان. میرا سنی شیعہ میرا محبوب مجمع، سب سے پہلی شرط امامت اور خلافت کے لیے آزمائش ہے. اللہ اسے امام، اللہ اسے خلیفہ نہیں بنائے گا جسے آزمائے نہیں. آزمائے بغیر امام نہیں بناتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. پہلی شرط. دوسری شرط إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امتحان دے دیا، نتیجہ میں خود بناؤں گا کیا؟ نمبر میں خود دوں گا اپنے آپ کو جی، A+ اور A* میں خود دوں گا اپنے آپ کو. سرٹیفکیٹ میں خود بناؤں گا اپنے لیے. جس نے امتحان لیا ہے وہی طے کرے گا پاس ہوا یا نہیں. دوسری شرط نص، امامت پر نص ہونا ضروری ہے. نص یعنی صراحت اللہ کی طرف سے کہ یہ امام ہے، اللہ کی طرف سے وضاحت کہ یہ امام ہے، اللہ کہے کہ یہ امام ہے.
انی جاعلک، تمہیں بنا رہا ہوں، یعنی نص سے صریح، یہ علم کلام کی اصطلاح ہے اور علم فقہ کی بھی اصطلاح ہے، علوم قرآنیہ کی اصطلاح ہے۔ نص ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے واضح حکم ہونا چاہیے، رسول اللہ کی طرف سے روشن واضح حکم ہونا چاہیے، اس کہتے ہیں نص۔ دوسری شرط بولیے میرے ساتھ، نص۔ پہلی شرط امتحان، دوسری شرط نص سے صریح، نص ہونا چاہیے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں، دوسری شرط۔ تیسری شرط ومن ذریتی، میری اولاد میں، یعنی اہل بیت میں امامت اور خلافت ہوگی۔ ثابت نہیں کروں تو پھر میں خطیب نہیں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ومن ذریتی، میری اولاد، حضرت ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں میری اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں۔ آج کے دانشور مسلمان کو تو پتا ہے کہ امامت اور خلافت کو موروث ہی نہیں ہونا چاہیے۔ امامت اور خلافت کو موروث ہی نہیں ہونا چاہیے۔ امامت اور خلافت موروثی کیسے ہوگی؟ خاندان میں کیسے جائے گی؟ یہ تو اللہ کی چیز ہے، اللہ جسے چاہے۔ اللہ جب امامت دینا چاہتا ہے تو پہلے اولاد میں اہل تلاش کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، آج کی مجلس میرے حساب سے اب تک کی مجلسوں میں سنگین مجلس ہوگی۔ اللہ جب امام اور خلیفہ بناتا ہے تو اولاد میں اولویت دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم بھی جانتے ہیں نا اللہ کے کام کو، تو فوراً فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ حضرت ابراہیم کو تو معاذ اللہ سب معاذ اللہ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی معاذ اللہ۔ میں نے معاذ اللہ فوراً جوڑا ہے کہ یہاں کوئی کلپ نہ کاٹ دے جی، حضرت ابراہیم کی توہین۔ سوال کر رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کو، آج کے ڈاکٹر کو، آج کے پروفیسر کو، آج کے مؤلف و مصنف کو، آج کے مستشرق کو تو پتا ہے کہ بھائی یہ خاندان میں کیسے، یہ اولاد میں کیسے۔ حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم تھا مسئلہ، اور بارے ومن ذریتی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اولاد میں امامت آئے گی، امامت اور خلافت اولاد کا حق ہے، مگر یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط جب میں بیان کروں گا نا تو ذہن میں جو خیال آ رہا ہے نا وہ نکل جائے گا، جو ابھی کسی بچے کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا نا وہ نکل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ رہا محمد۔ مگر ایک جملہ اور میرا دل کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں امامت۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا تو انہوں نے کہا میری اولاد میں امامت۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب امام مولا علی امام، امام حسن امام، امام حسین امام، امام حسین کے فرزند امام سجاد امام، امام سجاد کے فرزند امام باقر امام، تو یہ اولاد ہی امام ہوتی رہے گی، یعنی اولاد میں امامت۔ تو پھر شام کے ایک حاکم نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا، اگر شام کے ایک حاکم نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا تو پھر اس پہ اعتراض کس بات کا ہے بھائی؟ آپ بھی تو یہی کر رہے ہو، آپ بھی تو یہی بول رہے ہو۔ اور جو کہتے ہیں صاحب دنیا کیا کہے گی، انگریز کیا کہیں گے، کہ ان کے یہاں تو یہ شیعہ بھی ایسا ہی ہے، سنی بھی ایسا ہی ہے، سبھی یہ بات کر رہے ہیں، سبھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ موضوع امامت کسی غیر مسلم کا موضوع ہے ہی نہیں۔ پہلے اسے اللہ سمجھا دو، پہلے اسے نبوت سمجھا دو، پہلے اسے دین ابراہیم کی شرائط سمجھا دو، پھر وہ اعتراض ہی نہیں کرے گا۔ تم اپنی بات کرو، کسی اور کے کندھے پہ رکھ کر کوئی کام نہیں کرو۔ تم بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے، وہ یہ جو شبہ بھی میں نے پیش کیا، اس کا جواب اب چوتھی شرط میں آ رہا ہے۔
پہلی شرط تو یہ کہ امتحان کے بغیر اللہ امام اور خلیفہ نہیں بناتا۔ دوسری شرط یہ کہ اللہ امتحان لینے کے بعد نص کے ذریعے، وضاحت کے ذریعے، صراحت کے ذریعے سے کہے گا کہ یہ امام ہے، یہ خلیفہ ہے۔ تیسری شرط امامت اولاد میں ہوگی۔ بھائی میں ایک اور جملہ اطمینان کے ساتھ بول رہا ہوں، تسلی سے بول رہا ہوں، کوئی مجھے کسی طرح کا کوئی علمی شبہ نہیں ہے اپنی اس بات کے اوپر۔ کوئی ایک نبی بتاؤ جن کے اصحاب ان کے خلیفہ بنے ہو۔ کوئی ایک نبی ہو، علمی بات ہو رہی ہے، مطالعہ کر کے تحقیق کر کے سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایک نبی بتائیں کہ جس کے ساتھیوں کو، اصحاب کو، جانثاروں کو ان میں سے اللہ نے خلیفہ بنایا۔ 2 4 5 10 نہیں، 1,24,000 نبی ہیں، کسی ایک کا بتائیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو میری اس والی بات کے اوپر ابھی تھوڑا سا ہلے ہوں گے نا، یعنی یہاں نہیں، بات میں ریکارڈ بھی تو ہوگا نا، ریکارڈ بھی تو ہلاتا رہے گا، ان کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے جب بھی کسی نبی کے بعد کسی کو چنا ہے تو وہ آل کو چنا ہے، اصحاب کو نہیں چنا۔ آیت پڑھوں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا، قرآن کی آیت پڑھو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے عالمین کی ہدایت کے لیے آدم کو چنا، نوح کو چنا۔ اچھا ابھی سوال ذہن میں رکھ لیجیے، میں اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دے رہا ہوں۔ کیوں حضرت آدم کی اولاد کو نہیں چنا؟ کیوں حضرت نوح کی اولاد کو نہیں چنا؟ اولاد کو نہیں چنا تو اصحاب کو بھی نہیں چنا۔ کہاں پر؟ حضرت آدم اور حضرت نوح کے ہاں اگر اولاد میں سے نہیں چنا تو ان کے اصحاب میں سے بھی نہیں چنا۔ مگر کیوں نہیں چنا ان کی آل میں؟ حضرت آدم کی آل میں نہیں چنا، حضرت نوح کی اولاد میں سے نہیں چنا، لیکن آگے بڑھتی ہے وَآلَ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو چنا۔ 600 سے زیادہ نبی ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے نبی بھی بنائے ہیں تو آل میں بنائے ہیں۔ وَآلَ عمران، اور ہم نے عمران کی اولاد کو چنا۔ اب اگر عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں تب بھی حضرت عیسیٰ نواسے ہیں جو چنے گئے۔ اگر مراد حضرت مریم کے والد ہیں، عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، تو حضرت مریم کے بیٹے کو یعنی عمران کے نواسے کو چنا ہے، یعنی نواسے چنے جائیں گے۔ اور اگر مراد حضرت عمران سے حضرت ابو طالب تو بہت واضح ہے کہ ابو طالب کی ہی تو اولاد ہے حسن حسین۔ سلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک سلوات اور پڑھیں گانی، اس سے بدل سلوات۔ آیت آگے بڑھے گی بھائی۔ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ،
آیت یہاں رکی نہیں ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، اور ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد تو آپ کی، آپ کے بھائی کی اولاد تھوڑی ہے وہ. ہاں، آپ کے ابا کی اولاد آپ کے بھتیجے کہلائیں گے، مگر ہم نے ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن ہے نا بھائی، یہ حدیث تھوڑی ہے جو آپ کہیں کہ سند بتاؤ. یہ تو آیت ہے. ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں ہوا؟ یہ وہاں ہوا کہ اولاد علی کی ہیں، کہلائیں گی نبی. ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. اور یہ بات کہ اولاد وہ علی کی ہے مگر کہلائیں گی نبی کی، یہ مولا علی نے فخر کرتے ہوئے شام میں خط لکھتے ہوئے، خط لکھ کر اس میں بیان فرمایا. شام میں خط بھیجا جس میں علی نے یہ فخر کرتے ہوئے لکھا. کیا فرمایا؟ فرمایا وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. صلوات پڑھ لے محمد محمد. پہلی شرط، تھکیں گے نہیں، آپ نے وعدہ کیا. پہلی شرط امتحان، دوسری شرط شاباش نس، تیسری شرط اولاد میں ہوگی. میں نے آپ سے کہا کہ کسی نبی کی بھی امامت اور خلافت ان کے اصحاب میں نہیں گئی. بڑا مقام ہے ان کا، رضوان اللہ تعالی علیہم، رضی اللہ تعالی عنہم. مجھے مولانا محمد ہاشمی میاں جو لکھنؤ کے اہل سنت عالم ہیں، ان کا جملہ یاد آ رہا ہے بھائی، جو جس کی محنت ہونا اسی کے نام سے بیان ہونا چاہیے. تو مولانا محمد ہاشمی میاں فرماتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، بڑے مضبوط خطیب ہیں، غازی ملت ان کا لقب ہے برادران اہل سنت میں. وہ فرماتے ہیں کہ غور فرمایا کہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی آہلتی، میں قرآن اور اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں. سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی. آپ ان کا کلپ ہے، ابھی سرچ کر لیجئے، انہی کا ہے یہ، وہ وہی کہہ رہے ہیں. کیوں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اصحاب کو تو بالآخر ختم ہونا تھا. 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال کے بعد ڈھونڈنے سے بھی کوئی صحابی نہیں ملے گا، لیکن اولاد کو تو قیامت تک جانا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد محمد. دہرائیے میرے ساتھ، 4 شرائط ہیں امامت کے لیے. پہلی شرط امتحان، دوسری شرط نس، تیسری شرط اولاد، چوتھی شرط عصمت. سارے جھگڑے ختم، سارے شبہ دور، اولاد بھی ہو تو معصوم ہو. صلوات پڑھنے محمد محمد. بھائی یہ جو بحث اس وقت آ گئی ہے نا، یہ جس موڑ پر میں آیا ہوں اس وقت، یہ اس وقت جس موڑ پر ابھی آیا ہوں، اس کے لیے پھر کبھی پورا 5 دن کا خطاب ہو اور عصمت اہل بیت پر دلیلیں دی ہیں. اس لیے کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ نبی معصوم ہیں، آپ علی کو بھی معصوم کہتے ہیں، آپ حسن حسین کو بھی معصوم کہتے ہیں. لاہور میں تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے محترم تھے، انتقال ہو گیا.
انہوں نے کہا شیعوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. تو میں نے جواب ان کے رحلت کے بعد ہم نے ان کو سنا، زیادہ سنا ان کو بعد میں، جب کبھی اس طرح کے مضامین جو ہم سے متعلق ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سناؤ تو صحیح کہہ کے آ رہے ہیں. تو ہم نے ان کے دوستوں کو جواب دیا تھا کہ ہماری تو حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. یہ جو عصمت کی بحث ہے نا، اس کے لیے اجازت دیجیے کہ کسی اور موقع پر، مگر اس بچے کا حق ہے، اس زبان کا حق ہے، کیونکہ مولانا جب آپ آئے اصلی مضمون پر تو آپ نے کہا آئندہ ایک دلیل تو دے جاتے. صلوات پڑھے گا محمد و تو ایک دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں اور ایک دلیل عقل سے دیتا ہوں، یعنی جس کو کہتے ہیں دلیل نقلی اور دلیل عقلی. جو قرآن اور حدیث والی دلیلیں ہوتی ہیں وہ دلیل نقلی کہلاتی ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ عقل سے ہم آہنگ ہوتی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے وہ. لیکن وہ دلیل کا نام جو ہوتا ہے وہ دلیل نقلی ہوتا ہے. نقلی سے مراد ہماری والی نقل نہیں ہے جو ہمارے نقل ہوتی ہے، یہ نقل منقول، نقل شدہ. جی دلیل کسی اور کی ہے، محنت کسی اور کی ہے، پیغام کسی اور کا ہے، ہم نقل کر رہے ہیں، اس معنی میں نقلی. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر زمانے میں ایک سچا ماننا پڑے گا جس کے ساتھ چلنے والا کسی موڑ پر یہ نہ کہے کہ یہ جگہ سچائی کی نہیں ہے. جس کے ساتھ چلنے والا کسی موڑ پر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جگہ سچائی کی نہیں ہے. وہ جو کہہ دیں، وہ جو کر دیں، وہ جو بتا دیں، وہ صداقت ہو. سچوں کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، سچ کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں ہے. کونوا مع الصدق نہیں ہے، سچ کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور تین سے زیادہ ہوں گے سچے. اب دلیل عصمت دینے جا رہا ہوں. سچا کسے کہے؟ قرآن سے قرآن کی بات ہو، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھائے. ایک جانب قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسری جانب قرآن نے کہا مباہلے میں جھوٹوں میں لعنت ہوگی. وہ جو لعنت کرنے جائے گا وہ کیا دکھائے نہیں تمہیں؟ مجھے گردن ہلا کے بتائیں، جو جھوٹوں میں لعنت کرنے آئے وہ دکھائے نہیں گئے؟ تو اب بھی دلیل چاہیے کہ علی بات ہو. اب بھی دلیل چاہیے کہ حسن و حسین معصوم ہیں، جناب زہرا معصومہ ہیں. صداقت فعل میں ہے، قول میں ہے، سکوت میں ہے، وعدے میں ہے، عہد میں ہے، خبر میں ہے. میں بس تنگ ہو گیا بہت زیادہ. جی صداقت کی جتنی قسمیں بنے گی وہ سب یہاں آئیں گی. تب صادقین کہلائیں گے، تب جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے، اہل ہوں گے. جھوٹوں پہ وہ لعنت کرے گا جو ہر اعتبار سے سچا، خبر کا سچا، جیسا ہے ایسے ہی بیان کرنے والا. جی کیوں نبیوں کے معصوم ہونے کی ضرورت ہے بھائی؟ نبی کے معصوم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ضرورت ہے کہ اللہ سے جو لیا ہے وہ ویسے ہی پہنچائے. اسے کہتے ہیں صداقت بے اعتبار خبر. اللہ نے جو حکم دیا خبر ہے نا. وہ نبی کو نبی کہتے اس لیے نبی یعنی نبا، نبی یعنی خبر پہنچانے والا، خبر یعنی نبا. نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ خبر پہنچانے والا. ان کی چیز تھوڑی ہے، اللہ نے انہیں دیا ہے کہ پہنچا دو امت تک.
تو جو جیسا لیا ہے ایسا ہی دے. اس ضمانت کو عصمت کہا جاتا ہے. اس بات کی ضمانت کو کہ جیسا لیا ایسا ہی دیا، اس بات کی ضمانت کو عصمت کہا جاتا ہے. اے صاحبان ایمان، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ دوسری آیت میں تشریح کر دی، جو جھوٹوں پہ لعنت کر رہے ہیں، جو جھوٹوں پہ لعنت کر رہے ہیں وہ سچے ہیں. یہ ایک دلیل ہے. اور دلیل عقلی میں نے ضمناً آپ کو دے دی کہ کیا نبی مکرم نے قرآن ہمیں جو دیا، جو شریعت دی، وہ وہی شریعت ہم تک آئی ہے جو نبی نے دی ہے؟ ہمیں کس نے بتائی ہے شریعت؟ جی، جس نے ہمیں بتائی ہے اس کو کس نے بتائی ہے؟ اس کو کس نے بتائی ہے؟ اس کو کس نے بتائی ہے؟ یہ بس ان حسن، ان علی، ان محمد، ان علی، ان موسیٰ، ان جعفر، ان محمد، ان علی، ان حسین، ان حسن، ان علی، ان محمد، اس سلسلے کو سلسلہ عصمت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے. میں نے اپنی طرف سے گنا، میں نے اپنی طرف سے گنا ہے نا، ہماری طرف سے گنیں گے نا. ہم نے کس سے لیا بھائی؟ انہوں نے کس سے لیا؟ انہوں نے کس سے لیا؟ انہوں نے کس سے لیا؟ یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ عصمت ہے. نبی سے لینا ہے نا سب کچھ. تو نبی کون دے گا ہمیں؟ نہیں، نبی سے ہم نے ساری چیزیں لینی ہے نا. نبی کی بات ہم تک کون پہنچائے گا؟ کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی 15 سال کا ساتھی ہے، بڑے محترم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی 20 سال کا ساتھی ہے. تو نبی سے تو وہ ہمیں بات پوری پہنچائے گا جو نبی کی گود میں آیا ہو، اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک دوسروں کا بن نہ دے دیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ ہے وہ فلسفہ عصمت اہل بیت کا. جیسا اللہ نے نبی کو دیا ایسا ہی علی نے نبی سے لیا، ایسا ہی امام حسن نے علی سے لیا، ایسا ہی امام حسین نے امام حسن سے لیا. یہ سلسلہ عصمت ہے. 4 چیزیں ہو گئیں. جی ہمارے ہاں تو جب پرچی آتی ہے نا مجلس میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتر آئی ہے بس. تو دیکھیے اب اس میں کیا فال نکلتی ہے. جی تھوڑا سا میرے ساتھ دوہرا دیجیے. امتحان، جی، نسل، اولاد. ہاں مجلس کا اعلان کر. ماشاءاللہ سمجھداروں میں کمی نہیں. ایک سلوات پڑھے دو محمد. میری قوم اس وقت کئی اعتبار سے، ہماری قوم اس وقت کئی اعتبار سے نئے مسائل کا شکار ہے. 3 دن پہلے حیدرآباد میں ایک بات ہوئی جو بہت ہی ناگوار تھی. آج کراچی میں ایک بات چل رہی ہے جو ناگوار ہے. ہماری تو خون میں، ہماری تو گوشت پوشت کے اندر لا تعلقی ہے ہی نہیں. کتنا بھی چاہوں کہ میں لا تعلق کسی وجہ سے ہو جاؤں، ہو نہیں سکتا. تو دعا کریں کہ ہمارے یہاں معاملات پورے ملک میں بہتر رہیں. کالا باغ میں ہوا بہت ناگوار ہوا. کالا باغ میں جو کچھ ہوا، چہلم نہیں ہو پایا کالا باغ. جی بہت تکلیف دے ایام گزرے ہیں کالا باغ کے وجہ سے. اسی طرح 19 سفر کو کراچی میں جو ہوا
پھر 2 دن سے جو کراچی میں ہو رہا ہے، یہ جو 30 ربیع سفر کو جو حیدرآباد میں ہوا، یہ اچھا نہیں تھا۔ حکمت، دانائی، سمجھداری ہر اعتبار سے، سنی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچھلا مت کرو، میں شیعوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خیبر نہیں ہے جو فتح کر رہے ہو۔ جہاں تمہیں اپنی توانائیاں دکھانی چاہیے وہاں نہیں دکھا رہے ہو، جہاں نہیں دکھانی چاہیے وہاں تم اپنی توانائیاں دکھا رہے ہو، تو یہ ناگوار باتیں ہیں۔ اس ملک میں سب شیر پر سوا شیر ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے اس ملک میں۔ ہمارے ملک کی ساخت ہی ایسی ہے، کوئی کسی کو کمزور بنانے کی اگر سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ ناکام ہے، وہ کام ہی غلط ہے، اس لیے کہ یہاں سب کے تعلقات ہیں، یہاں سب کے وسائل ہیں، یہاں سب کے پاس صلاحیتیں ہیں، مگر اللہ ہر قوم میں سمجھداروں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور معاملات کو خوش اسلوبی سے، چین سے، محبت سے، آرام سے لے کر ہم چلیں۔ سنی بھائی بھی، شیعہ بھی، میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، تو شیعہ سنی دونوں نے بنایا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ، اس کے اندر مفتی جعفر حسین، علامہ حافظ کفایت حسین ہماری جانب سے، شیعوں کی جانب سے، ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں، اور پھر مولانا محمد اسماعیل دیوبندی ہر اجلاس کے اندر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، پیغام دے رہا ہوں، بلکہ آپ کے توسط سے کسی کو پیغام دے رہا ہوں کہ بصیرت بڑھاؤ، صبر، تحمل، مزاجی، حوصلہ مندی، دانائی، سمجھداری، زدم زدہ، بحث بحثی، لڑائی جھگڑا، تناؤ کھچاؤ، کسی کو بھی کسی کے لیے بھی راس نہیں ہے، کسی کو بھی راس نہیں رہے گا۔ تو ایسی کیفیتیں اللہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے ذکر کی برکت سے اس ملک میں امان اور امن عطا فرمائے۔ کل بات آگے بڑھاؤں گا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے کچھ دیر آپ کے ساتھ کربلا بھی جانا ہے۔ مجلس کا جو مال مجلس ہے نا، جو نور مجلس ہے، جو روحانیت مجلس ہے، اس میں دورانیہ تو مسائل کا کم ہوتا ہے، یعنی ہم اگر 1 گھنٹہ بول رہے ہیں تو 20 منٹ بول رہے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بول رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دورانیہ ہے اس میں مجھے اور آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ اب مولا کی توجہ ہو گئی، اب ائمہ غور کر رہے ہیں ہمارے اوپر، عنایت کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اس لیے کہ مسائل کا بیان مولانا حسین کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جی بلائیے صاحب الرسول کو، اہل بیت کے شام سے رہائی ہے یار۔ میں نے کل یا اس سے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ کربلا میں حسین عصر عاشور 1 مرتبہ مارے گئے، مگر جناب زینب ہر موڑ جب کوئی بیوی کو پتھر مارتا تھا، جب کوئی بیوی کو اشارہ کر کے کہتا تھا یہ باغی کی رہے، وہ وقت ہوتا تھا کہ جب جناب زینب کبریٰ گویا بازاروں میں ماری جاتی، سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ عمر کربلا میں 57 برس کے، میری بیوی جب مدینے آئے ہیں تو بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، حتیٰ ماں جناب ام البنین نے پہچانا نہیں۔ حضرت عباس کی والدہ
تو جناب زینب پر ماں تک نظر کیا. بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نانی ہے نا جناب زینب کی، انہوں نے جناب زینب کو نہیں پہچانا. جب انہوں نے جناب زینب سے کہا نا ہمیں عقیقہ سے ملنا ہے، جناب زینب کو گھر میں عقیقہ کہا جاتا ہے. ہمارے گھر کی سب سے سمجھدار، بنی ہاشم کی سب سے سمجھدار بیٹی، اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا ہماری تمہاری زینب تمہارے ساتھ. اللہ آپ کو کس کا بنا ہے سوائے ہمیں بیت میں رونے رونے والوں ایسے ہی ہاتھ ہے بلند آواز سے رونے کا. کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، شام کا بازار، شام کا بازار. امام سجاد شام کا بازار ہوتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. جب کوئی شام کے بازار کا ذکر کرتا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. شام کے بازار کے لیے امام فرماتے ہیں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا. عجیب جملہ ہے. اتحاد سے امام سجاد نے فرمایا ہمیں شام میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو. ابن ربی نامی ایک مسافر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں، عجیب روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. کل میں نے سعد بن سہل کی روایت آپ کو سنائی تھی. ابن ربی نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ مجھے شادیانوں کی آوازیں آئی، رقص و غنم کی آوازیں آئی، شہنائیاں بجائی جا رہی تھی، مجھے آوازیں آئی. تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کو کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، مسلمان کا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی کو مارا تھا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے اور وہ جنگ جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اتر کر اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے منظر دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جنہیں رسیوں میں باندھا ہوا ہے اور کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جنہیں نیزوں کی ہڈیوں پہ سوار کیا ہوا ہے، اور ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا اسیر ہے جو ان کے آگے آگے چل رہا ہے. تو میں نے قریب جا کر کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے نام لے کر کہا اے ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہیں. میں گھبرا گیا یہ کون ہے جو میرا نام میرا قبیلہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین. وہ کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا تو اب امام نے جو جملہ کہا ہے اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. امام نے فرمایا تم ہمارے کوئی کام آ سکتے ہو؟ اللہ اکبر. جو ساری دنیا کے کام آتے ہو اس پر یہ گھڑی آ جائے کہ وہ پوچھے کیا تم ہمارے کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا مولا حکم کریں. فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا 2000 درہم ہے. حضرت نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر جو چاہ بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے. ابن ربی کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی. امام کے پاس آیا تو امام نے فرمایا جاؤ ان بیویوں کو جا کے دے دو. میں نے سرداریوں کو چادریں دی. کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار والے مارے اور پھر شام کے بازار میں واحد آبا کے راہے بلند ہو گئے. میں امام کی خدمت میں آیا. میں نے کہا مولا حکم کرے. فرمایا اور کتنے پیسے ہیں؟ مولا میرے پاس 1000 درہم اور ہیں. فرمایا یہ جو سر اٹھائے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں دربار شام میں انعام ملنا ہے، پیسہ ملنا ہے. یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، انہیں پیسے دے دے کے کہو یہ سروں کو آگے لے جائیں. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ یہ سر آگے کیوں بھجوانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جب سر آگے چلے جائیں گے یہ مجمع سارا ان سروں کے پاس ہے، میری ماں بہنوں سے دور ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو پیسے کچھ نے لیے کچھ نے نہیں لیے، کچھ آگے گئے کچھ نہیں گئے. اسی اثنا میں ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. کہتا پھر مجھ سے کہا نہیں گیا. میں نے تلوار نکالی تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں. ہمیں دربار شام میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام دو.
ألا لعنة الله على الظالمين.